شہادت ابراہیم بن مسلم بن عقیل۔ معصوم لہو کی داستان، کربلا کے سائے میں لکھی ایک سرخ تحریر۔ کربلا کی سرزمین پر قربانی کا وہ سورج طلوع ہوا جس کی کرنیں آج تک ظلم کے اندھیروں کو چیرتی جا رہی ہے۔ لیکن کربلا صرف ریت پر بہتے خون کا نام نہیں، یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا پیغام ہے جو ہر دور کے یزید کے خلاف صدائے حق بلند کرتا ہے۔ انہی صداؤں میں ایک صدا ہے دو معصوم شہزادوں کی، ابراہیم اور محمد بن مسلم بن عقیل کی شہادت۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک حوصلہ ہے، ایک درس ہے جو انسانیت کے ماتھے پر لکھا گیا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری تمام نئی اور دلچسپ ویڈیوز اب تک فوراً پہنچ سکیں۔ خاندان رسالت کا پرتو، بچپن کی پاکیزگی۔ ابراہیم اور محمد نے جن آنکھوں سے دنیا دیکھی وہ آنکھیں علم، وفا اور نور رسالت سے روشن تھیں۔ والد مسلم بن عقیل، سفیر حسین۔ مسلم بن عقیل وہ عظیم مجاہد جنہیں امام حسین نے اپنے نمائندے کے طور پر کوفہ بھیجا تھا۔ ان کی شخصیت جرأت، فہم، وفاداری اور تقویٰ کا مجموعہ تھی۔ ان کے لہجے میں علی بولتے تھے اور سجدوں میں حسین جھکتے تھے۔ والدہ شہزادی ہاشمیہ۔ روایات کے مطابق بچوں کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی کسی اور ہاشمی شاخ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ خاتون جنہوں نے اپنے بچوں کو نہ صرف محبت دی بلکہ اہل بیت کی روحانی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ ان بچوں کا بچپن قرآن کی آیات، رسول کی سنت اور علی و فاطمہ کے کردار کی گود میں گزرا۔ ان کے گھر میں ماں کی لوری حسین سے شروع ہوتی اور سوتے وقت علی پر ختم ہوتی۔ کوفہ کا فطور، سازشوں کی سرزمین۔ کوفہ جو کبھی علی کا دارالحکومت تھا اب سازشوں اور غداریوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے ہزاروں نے ان کا استقبال کیا، مگر یزید کی دولت، خوف اور لالچ نے وفا کو برباد کر دیا۔ مسلم کی شہادت اور بچوں کی یتیمی۔ مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم اکیلے رہ گئے، نانا پکارتے رہے مگر ہر در بند تھا۔ وہ رات جب کوفہ میں ان کے والد کا جنازہ بھی بے گور اور کفن رہا، وہی رات ان بچوں پر قید بن کر اتری۔ قید خانہ، ایک ظلم بھرا اندھیرا، ایک نورانی روشنی۔ انہیں کوفہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، وہی قید خانہ جس کی دیواریں بھی روتی تھیں، جہاں دیے بجھتے تھے مگر ان دو بچوں کا ایمان جلتا رہا۔ دربان کی بیٹی، فرشتہ رحمت۔ قید خانے میں ایک دربان کی بیٹی نے ان بچوں کی حالت دیکھ کر دل تھام لیا۔ وہ روز رات کو چپکے سے ان کے لیے پانی، روٹی اور چادر لاتی اور ان کے لبوں پر حسین کا ذکر سن کر کہتی، یہ بچے کسی نبی کے ہیں، کسی فرشتے کے۔ ایک رات وہ لڑکی چپکے سے قفل کھولتی ہے، دروازہ کھولتا ہے اور یہ دو ستارے ظلم کے اندھیرے سے نکل کر امید کی روشنی کی طرف دوڑتے ہیں۔ فرات کی طرف سفر، بچپن کی ہجرت۔ یہ سفر فقط جسمانی نہیں تھا بلکہ ایک روحانی امتحان تھا۔ رات کی تاریکی، ننگے پاؤں، بھوک پیاس اور ہر طرف دشمن، مگر وہ ایک ہی جملہ دہراتے جاتے، ہمیں امام حسین کے پاس جانا ہے، ہمیں نانا رسول کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ منافقت کا دروازہ، جھوٹی پناہ۔ ایک شخص نے ہمدردی ظاہر کی، انہیں اپنے گھر بلایا اور کہا، میں تمہیں یزید کے سپاہیوں سے بچاؤں گا۔ مگر وہی شخص اگلی صبح ابن زیاد کے کارندوں کو بولا لاتا ہے اور حکم ہوتا ہے، انہیں دریا کنارے لے جا کر قتل کر دو۔ سجدہ شہادت، معصوم خون کا انقلاب۔ ظلم نے جب ان کے جسموں کو گھیر لیا تو بچوں نے صرف ایک التجا کی، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے وضو کیا، قمیص سے آنسو پونچھے اور سجدے میں چلے گئے۔ اور پھر جب وہ سجدے میں تھے، ظالم کی تلوار اٹھی اور تاریخ کی سب سے مظلوم گردنوں پر چلی، مگر کٹا سر نہیں، صرف جسم کٹا، روح وہ تو کربلا سے جا ملی۔ اے ظالموں، تم صرف ہمارے جسم کاٹ سکتے ہو، ہماری وفا کو نہیں۔ قبر، مزار اور صدائیں۔ ان کے جسموں کو فرات کے کنارے دفن کیا گیا۔ آج بھی وہاں ایک مقام ہے، مشہد، 2 دردان او 2 دندانوں، 2 بچوں کا مزار۔ زائرین آتے ہیں، جھکتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابراہیم، اے محمد، تم نے ہمیں سکھایا کہ سجدہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے۔ پیغام شہادت، بیداری کی صدا۔ یہ شہادت کوئی افسانہ نہیں، یہ تاریخ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے، عمر ایمان کی شرط نہیں،
ابراہیم اور محمد نے یہ ثابت کیا کہ حق پر چلنے کے لیے جوانی، طاقت وقت کی ضرورت نہیں، صرف نیت، ایمان اور صدق دل درکار ہے۔ ظلم کے خلاف خاموشی ظلم کی حمایت ہے۔ اگر ایک بچہ بھی یزید کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ سجدے تاریخ بدل دیتے ہیں۔ وہ سجدہ جو ابراہیم نے کیا وہی سجدہ قیامت تک مظلوموں کو جینے کا حوصلہ دیتا رہے گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، ایک سوال ہے، کیا ہم آج کے یزید کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارے سجدے ابراہیم کے سجدے جیسے ہیں؟ کیا ہم بھی اس عشق، صداقت اور قربانی کے سفر پر چل سکتے ہیں؟ اگر یہ بچے جیت گئے تو ہم کیوں ہارے؟ اگر انہوں نے سجدے میں قربانی دی تو ہم اپنی انا، خوف اور مفاد قربان کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔